السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، اللہ کریم نے دنیا کے تمام انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک کائنات رہے گی، اللہ کی نظر میں دنیا کے انسان دو حصوں میں۔ اس کے علاوہ جو تقسیمیں ہیں کہ برادری کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، خطے کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، پیشے کی بنیاد پر، یہ تقسیمیں اللہ کی نہیں ہیں، زمین والوں کی ہیں۔ اور یہ تقسیمیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں، اگر یہ تعارف تک رہیں تو مناسب ہے، اور اگر تعارف سے پھسل کر تفاخر میں چلی جائیں تو پھر مردود ہے۔ آپ کی برادری کیا ہے؟ کہ یہ اس نام کے، برادری کے نام کے آتے ہوئے طبیعت میں تعارف آتا ہے یا فخر آتا ہے؟ یہ وہ آدمی گیس کر سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ آپ کس علاقے سے ہیں؟ فلاں علاقے سے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جسٹ تعارف کے لیے ہیں۔ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جس طرح نام تعارف کے لیے ہے، والد کا نام تعارف کے لیے ہے، خطے کا نام تعارف کے لیے، اس طرح برادریاں، قبیلے، عہدے، جنس، اس کو تعارف میں رکھو، تفاخر میں نہ جانے دو۔ تعارف روگ بن جائے تو اس کا توڑنا بہتر، تعلق بوجھ بن جائے تو اس کا بھولنا اچھا۔ ساحر لدھیانوی اس قسم کی بات کرتا ہے کہ اگر یہ تعارف فخر بن جائے تو پھر اپنے نام کے ساتھ ان تعارفی دم چھلوں کو چھوڑنا فرض عین ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ باعث تکبر بن رہے ہیں۔ اور جب تعارف تفاخر بن جاتے ہیں تو پھر عصبیت کا مرض لگتا ہے۔ عصبیت کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر حال میں میں نے اپنوں کی سپورٹ کرنی ہے، اس کو عصبیت کہتے ہیں۔ مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، اس کے ماننے والے کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں مسلمہ جھوٹ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ مسلمہ ہمارے قبیلے کا ہے۔ یہ قبائل پرستی، یہ عصبیت ہوتی ہے کہ ہر حال میں اپنے قبیلے کا ساتھ دینا ہے۔ اور یہ کب دینا ہوتا ہے؟ جب قبیلہ تعارف سے تفاخر بن جائے۔ پہچان کی حد تک رکھو تو ٹھیک ہے، عصبیت میں چلا گیا کام تو پھر کبیرہ گناہ بن جائے گا۔ پھر آدمی ہر حال میں حق کو نہیں دیکھے گا، دیکھے گا کہ میری برادری، میرا قبیلہ، میرے خطے والے لوگ کہاں ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کسی اور بنیاد پر اپنے بنیادیں نہ رکھو۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم راجپوت ہیں، ہم گجر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم پروفیسر ہیں۔ ان چیزوں پہ بنیاد نہ رکھو۔ اگر بنیاد رکھی گئی تو یہ بنیاد اچھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو بنیاد رکھی دنیا کے انسانوں کی وہ دو ہیں۔ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 2 میں دنیا کے انسانوں کی تقسیم اور ونڈ جو اللہ نے کی ہے وہ دو ہیں، فمنکم کافر ومنکم مومن۔ تم میں سے کچھ کافر ہیں، کچھ مومن ہیں۔ باقی تقسیمیں چھوٹی ہیں، ایران کے ہو، پنجاب کے ہو، اردو زبان والے ہو، انگریزی زبان والے ہو، سرائکی والے ہو، کالے ہو، گورے ہو، مرد ہو، فلاں، یہ ساری سب برانچز ہیں۔ اصل شناخت جو اللہ کے نزدیک ہے وہ فمنکم کافر ومنکم مومن۔ تم میں سے کچھ کافر ہیں، کچھ مومن ہیں، بس نتھنگ ایلس۔ ان دونوں سے اللہ کا ایک ایک مطالبہ ہے۔ ایک مطالبہ کافروں سے ہے، ایک مطالبہ مومنوں سے ہے، دونوں سے ایک ایک مطالبہ ہے۔ کافروں سے مطالبہ کیوں ہے؟ کیا ہے؟ اسلم تسلم، اسلام لاؤ سلامتی پاؤ۔ یہ کافروں سے اللہ نے قرآن میں مطالبہ کیا کہ اسلم تسلم، اسلام لاؤ سلامتی پاؤ۔ سوال یہ ہے کہ یہ مطالبہ کیوں کیا؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر تو نہیں ہے، کوئی گن پوائنٹ تو نہیں ہے، کوئی زور زار تو نہیں ہے۔ اللہ نے کائنات میں حق و باطل واضح کر دیا۔ جوش میل عبادی کا شعر ہے، ہم ایسے اہل نظر کو قبول حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی۔ یعنی اللہ کے وجود اور حق کی پہچان کے لیے اگر آیتیں، کتابیں، انبیاء نہ آتے تو اللہ کی ذات کی پہچانے کے لیے صبح سویرہ کا وقت جو ٹھنڈا میٹھا موسم ہوتا ہے، ہم ایسے اہل نظر کو قبول حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی۔ صبح کا منظر ہی کافی تھا کہ اس کا کوئی خالق ہے، جب چڑیاں جاگتی ہیں، چہچہاتے ہیں، دھیرے دھیرے روشنی آتی ہے، ٹھنڈک ہوتی وغیرہ۔
تو کافروں کو کیوں کہا جا رہا ہے یہودی ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے کہ اسلم تسلم اسلام لا سلامتی پاؤ؟ اس لیے اللہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو گئے، سجدہ کرنے والے ہو گئے تو مجھے فائدہ ہوگا۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مجھے تو کائنات کی ہر مخلوق سجدہ کرتی ہے، اگر تم نہیں بھی کرو گے تو کیا ہوگا؟ پرندہ جب دانہ چوگتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، سر زمین کی طرف لے جاتا ہے۔ بھینس جب پانی پیتی ہے سجدہ کرتی ہے، زمین سر کی طرف لے جاتی ہے۔ درخت جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا سایہ زمین پہ ہوتا ہے۔ سانپ جب رینگتا ہے تو اس کا پورا وجود سجدے میں ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوری کائنات اللہ کا سجدہ کر رہی ہے، اگر تم 4 لوگوں نے نہ بھی کیا تو کون سی قیامت ہے؟ اللہ کہتا ہے اسلام کی دعوت میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوری کائنات مسلمان ہے، تم تنہا کافر رہ کے کیا کرو گے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ پوری کائنات مسلمان ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اسلام پہ نہ ہو۔ سورج کو کہا اتنے بجے نکلو، گندم کو کہا ایسے دانے لو، پرندوں کو کہا ایسے چہچہو، پانیوں کو کہا ایسے بہ، جیسے جیسے اللہ کہتا گیا ویسے ویسے صدیوں سے، جس کو انڈا کہا، جس کو بچہ کہا، جس کو سرخ کہا، جس کو سیاہ کہا، جس کو صبح کا مجال ہے کائنات کی کوئی مخلوق انڈے والی بچہ دے، گندم کبھی چاول لے، آم کبھی انار لے، سورج طلوع غروب کے وقت میں کبھی تاخیر کر جائے، یہ پوری کائنات کا اللہ کے حکموں پہ تابع ہو کے چلنا، یہ ان کے مسلمان ہونے کی نشانی۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دوسرا اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو کل کلاں تم اپنے ہاتھوں کو کاٹو گے، ہمارا نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ پوری کائنات کے لوگ کافر ہو جائیں، اللہ کو اس میں کیا کمی ہے؟ اللہ کسی کے مسلمان ہونے اور ووٹ دینے کی وجہ سے تو اللہ نہیں بنا کہ یہ ووٹ دے گا تو اللہ بن جائیں گے، ووٹ سارے ووٹر مخالف ہو جائیں گے تو اللہ کا حیثیت چیلنج ہو جائے گی، ایسے تو نہیں ہے۔ سارے کافر ہو جاؤ کوئی فرق نہیں، سارے مومن ہو جاؤ کوئی فرق نہیں، لیکن یوم یعض الظالم علی یدہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت والدن لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کے کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قیامت والدن کتنے لوگ بار بار تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں اسلام کی دعوت اس لیے دے رہا ہوں کہ کل کلاں تم نے اپنی انگلیوں کو کاٹ کے کہنا ہے کاش مسلمان ہوتے۔ اور تیسرا اللہ یہ کہتا ہے کہ جس اسلام کی دعوت دے رہا ہوں اگر تم اس اسلام کو عقلی اعتبار سے، نقلی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے، طبی اعتبار سے کسی حوالے سے پرکھو، اگر اس میں کوئی نقص ہے تو نہ لو۔ کسی دین پہ تو ہو نا، وہ یہودیت ہے، عیسائیت ہے، قادیان ہے، کوئی دین تو ہے، اس مقابلے میں ایک دین ہم پیش کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے دین کو اور اپنے دین کو خالص عقل و نقل کی میزان پہ پرکھو، اگر میرے دین میں کوئی فرق آ جائے تمہیں حق ہے نہ لو، اور اگر بہتر تمہیں مل جائے میرا بہتر مل جائے تو پھر لے لو۔ یعنی یہ ایک عقلی مطالبہ ہے کہ ہر انسان بہتری کی تلاش میں ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے جو زندگی گزارنے کا پیٹرن، نظم، اسلوب، طریقہ، نظریہ حیات تمہارے پاس ہے اس سے بہتر تمہیں دے رہا ہوں اسلام کے روپ میں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس لیے کہا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، گن پوائنٹ پہ کسی کو مسلمان نہ کرو۔ بعض لوگ اس آیت کا غلط استعمال کرتے ہیں کہ جی بیٹے کو کہا نماز پڑھو نہیں تو میں ماروں گا، کہ جی اسلام میں جبر نہیں ہے۔ تو آیت یہ ہے کہ اسلام کے داخل کرنے میں جبر نہیں ہے کہ گن پوائنٹ پہ عیسائی کو مسلمان ہو جاؤ، یہودی کو مسلمان ہو جاؤ۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو بندوق کی نوک پہ، خنجر کی نوک پہ اسلام میں داخل نہ کرو، لیکن اگر کوئی برضا اور رغبت داخل ہو گیا ہے تو اب اس پہ سختیاں نہیں، پابندیاں تو ہوں گی نا۔ شراب نہ پیو، چوری نہ کرو، قتل نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، بے پرد نہ پھرو، نماز پڑھو، رشوت نہ لو، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ چیزیں سختیاں نہیں ہیں، ظلم نہیں ہیں، پابندیاں ہیں۔ لہریں اچھل اچھل کے کنارے کی طرف آتی ہیں اور کنارے ان کی چوٹیں کھا کر اپنا سینہ زخمی کر کے ان کو لوٹا دیتے ہیں واپس، کہ اگر تم دریا سے نکل کر کنارے سے باہر چھلک گئی تو تمہارا وجود ہی ختم ہو جائے گا، کنارے کی ریت تمہیں جذب کر جائے گی۔ باغ کی دیوار باغ پہ ظلم نہیں ہے، استاد کی مار طلبہ پہ ظلم نہیں ہے، کاشتکار کا حل چلانا زمین پہ ظلم نہیں ہے۔ ظلم اور چیز ہے، پابندی اور چیز ہے۔
اسلام کہتا ہے جو اسلام میں داخل ہو گیا اس پہ پابندیاں تو ہیں نا، اور اگر ایک بگڑی ہوئی آوارہ مزاج طبیعت پابندی کو ظلم کہے تو اس کی آوارگی کی انتہا اسلام کے حسن کے اعتراض تو کوئی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے داخل کرنے میں جبر کوئی نہیں، لیکن ایک طالب علم داخل نہیں ہوتا سکول میں، نہ داخل ہو، مرضی کوئی اس کو پکڑ کے نہیں کہے گا پرنسپل وائس پرنسپل کہ تم داخل ہو جاؤ، لیکن اگر وہ شوق سے آ کے فارم فل کرتا ہے، فیس فل کرتا ہے، ووچر فل کرتا ہے، آ کے داخل ہو جاتا ہے، تو اب اس کو کہا جائے یہ کپڑے نہیں یہ یونیفارم، یہ جوتا نہیں یہ جوتا، یہ جرابیں نہیں یہ جرابیں، یہ وقت نہیں یہ وقت، یہ کمرہ نہیں یہ کمرہ، تو وہ کہے کہ یہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کہ یہ ظلم نہیں پابندی کی جا رہی ہے۔ ظلم تھا کہ تمہیں روڈ پہ پکڑ کر رکشے سے نکال کر گن پوائنٹ کے اوپر تمہیں اسکول میں داخل کر دی جاتا، وہ ظلم تھا۔ جب سارے مرحلے تم نے برضا اور رغبت طے کیے، تب وہ اسکول کی چار دیواری کے اندر نظم و ضبط کے اصول کے لیے کچھ پابندیاں ہیں، ان کو پابندیاں کہو، ان کو ظلم نہ کہو۔ لیکن از حد آوارہ مزاج لوگ جب پابندیوں کو ظلم کہتے ہیں کہ یہ تو ظلم ہے، اسلام کی تعلیمات ظالمانہ ہے، کہ ظالمانہ نہیں ہے۔ ایک آدمی نے 30 سال تک پیسے جوڑ کے حلال کمائی کر کے اپنی بیٹی کے لیے رکھا کہ جہیز دوں گا، اور 4 دن بعد ہاتھ پیلے ہونے تھے، ایک آدمی رات کو آیا نقب لگا کے سارا مال لے کے چلا گیا۔ اب اس آدمی کا جس کی 30 سال کی کمائی دریا برد ہوگی، اور اس کی بچی کے خواب چکنا چور ہو گئے، اور وہ اندر سے قسطوں میں مر گیا اور نفسیاتی مریض ہو گیا، اب وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، اور جو اس چور کو پکڑا گیا اس کے ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو یہ اس کو ظلم کہہ رہے ہو؟ ظلم تب تھا کہ راہ چلتے بے گناہ آدمی کا ہاتھ کاٹ دیتے۔ دیکھو صحیح کہ ایک آدمی نے اپنی ساری پینشن لٹا دی، 30 سال جاب کیا، اس کو 40 لاکھ پینشن ملی، پینشن سے اس نے کار خریدی، کار سے اس نے ٹیکسی چلائی، ٹیکسی چلا کے گھر کا چولہا گرم کیا، ایک آدمی ہے اس کی کار چوری کر کے چلا گیا۔ اب اس کار کی چوری کے پیچھے گھر کا چولہا، گھر کا نظام، بچوں کا نظام کتنا متاثر ہوا۔ اگر اس کار چوری کرنے والے جس نے 30 سال کی جاب کرنے والے کی پینشن کے بعد، گریویٹی کے بعد جو اس نے کار لی، تمہیں وہ ظلم نظر نہیں آ رہا؟ اگر اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو اس کو ظالمانہ کہتے ہو۔ ایک آدمی نے دوسرے کی بیٹی کو اٹھا کے اس پہ زبردستی کر دی، اس کی عزت تار تار کر دی، اب باپ بیٹی کو نہیں دیکھ سکتا، ماں بیٹی کو نہیں دیکھ سکتی، اگلے گھر میں شادی نہیں ہو سکتی، تو جس کا یوں فیوچر برباد کر دیا گیا، اگر اس کو تازیانے اور چابک لگ جائیں تو تم اس کو ظالمانہ کہتے ہو۔ جو اس نے نفسیاتی ظلم کیا، طبی ظلم کیا، روحانی ظلم کیا، جسمانی ظلم کیا، اخلاقی ظلم کیا، تہذیبی ظلم کیا، معاشرتی ظلم کیا، اور ثقافتی ظلم کیا، اور حیا کا ظلم کیا، اس کی ظلم کی متعدد اقسام فراموش کر دینا، اور اگر اس کو 100 کوڑے لگ گئے تو اس کے تمہیں درد ہو رہی ہے، جس کی کھال سے خون نکلا درد ہے، اور جو آنکھ اٹھا کے ماں باپ بیٹی دیکھ نہیں سکتے اس درد کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو قد تبیت اسلام کافر اسلام کیوں کہتا ہے، کافر کو دعوت کو دیتا ہے اسلام کی؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس نظام ہے نا، اس نظام کو، اور جو ہم دے رہے ہیں اس نظام کو تنہائی میں پرکھو، اور کئی اینگل سے پرکھو، سیاسی، سماجی، جغرافیائی، طبی، ذہنی، فلسفیانی۔ اگر تمہیں ہر حوالے سے ہمارا دیا ہوا نظام تمہاری ذات کے لیے، صفات کے لیے، کائنات کے لیے، صحت کے لیے، تجارت کے لیے، زراعت کے لیے مناسب لگے تو پھر مہربانی کرو اسلام قبول کر لو، ہم تمہیں فیور دے رہے ہیں، ورنہ تمہارے مسلمان ہونے سے ہمارے ووٹ بینک میں اضافہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو کافر کو دعوت ہے اسلام کی۔ یہ دعوت کیوں ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یہ جو آیت ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اس آیت کے مخاطبین صرف مسلمان نہیں ہیں کہ مسلمانوں پہ اللہ نعمتیں ہیں، کافروں پہ کوئی نہیں۔ یہ ایبسلیوٹ ہے ہر ایک کے لیے۔ آسمان کافروں کے ہاں، زمین کافروں کے ہاں، پہاڑ کافروں کے ہاں، ہیرے جواہرات کافروں کے ہاں، گوشت کافروں کے ہاں، پرندے کافروں کے ہاں، ہوائیں، خلائیں، بادل، ساؤ، سورج، چاند، ستارے، اولاد۔ وہ کون سی نعمت ہے جو مسلمانوں میں ہے کافروں میں نہیں ہے ماسوائے اسلام کے؟ بلکہ بعض نعمتیں کافروں کے پاس زیادہ ہیں۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر مسلمانوں کا ایمان پہ گر جانے کا خطرہ نہ ہوتا کہ یہ ایمان چھوڑ دیں گے تو ان کی چھتیں سونے کی بناتے، ان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے۔ دنیا کا نظام الگ ہے کہ اگر آپ کو کوئی نہ مانے تو ہم مراعات چھین لیتے ہیں۔ اگر میری کوئی نہیں مانتا اور میرے ہاتھ میں اس کی کوئی مراعات ہیں، کام ہے، تو میں اس کی مراعات بند کر دوں گا۔ آسمان والا کا نظام عجیب ہے کہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کے ڈور لمبی کر دیتا ہے، رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔
قرآن مجید میں آتا ہے کتنی ایسی بستیاں تھیں جنہوں نے کفر کیا اور ہم نے اس کا رزق بڑھا دیا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر نافرمانی کے باوجود رزق بڑھ رہا ہو تو یہ عذاب کی شدید ترین قسم ہے. اگر نافرمانی کے باوجود آدمی دیکھ رہا ہے میرے اعمال کم ہو رہے ہیں، ایمان کم ہو رہا ہے، اخلاق کم ہو رہے ہیں، لیکن گھر بڑھ رہا ہے، مال بڑھ رہا ہے، پیسہ بڑھ رہا ہے، تو بی شور یہ اللہ کے عذاب میں ہے. تو کافروں سے ایک مطالبہ ہے کہ اسلام لو، اور یہ مطالبہ مبنی بر حق ہے. اس کو عقل کی میزان پہ تولو، نقل کی میزان پہ تولو، عرف کی میزان پہ تولو، پنچایت کی میزان پہ تولو. یہ عین حق ہے کہ تمہیں جب اربوں نعمتیں عطا کی ہیں، ایک نعمت دینے والا 100 کام کرواتا ہے. 10,000 دیتے ہیں ہم اس نوکر سے 100 کام کرواتے ہیں. اور تمہیں ارب ہارب نعمتیں دی ہیں، اگر تمہیں ایک نعمت کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ دعوت فکر دے رہے ہیں، یہ نہیں کہ یہاں پہ انگوٹھا رکھ کے تمہیں کہہ رہے ہیں اور تمہارے عقل، ضمیر، وجدان، شعور کو چیلنج دے رہے ہیں کہ تم ایک اسلام دے رہے ہیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اس کو پرکھو. تم نے یہودیت کو، کنفیوشزم کو، کمیونزم کو، کیپٹلزم کو، سوشلزم کو پرکھا ہے. ان نظام کے بیچ میں میرے محبوب کا نظام بھی دیکھ لو، اگر بھلا لگے تو لے لو، حل تری من فطور، اور اگر اس میں کوئی نقص ہو تو نہ لو. یہ ایک بڑی ایک جچی تلی اور معتدل رہے ہے. اب اگلی بات، سوال یہ ہے کافروں کو اسلام کی دعوت دے کون؟ قادیانی کہتے ہیں کہ نبی آتے رہیں گے، ہم کہتے ہیں اللہ کے محبوب آخری نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی دعوت دنیا بھر کے پھیلے ہوئے کافروں کو دینے کے لیے انبیاء کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. سو یہ نبی ہے، اس کے بعد یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، فلاں فلاں، ایک لمبی چین چل رہی ہے ان کے یہاں. اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ دعوت دینا ضروری ہے کافر کو اسلام کی. ہمارے پاس اس کا جواب یہ ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، کہ میرے محبوب آپ انہیں کہہ دو کافروں تک اسلام پہنچانا میرے محبوب آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کی ذمہ داری ہے. ہر انسان ذمہ دار ہے اور ہمارے اوپر بے شمار ذمہ داریاں. اگر شادی ہیں تو بیوی کی، باپ ہیں تو بیٹوں کی، مالک ہیں تو ماتاتوں کی، مزاریں زاریں ہیں تو مزار. ہر آدمی ذمہ داریوں کے بیچ میں جکڑا ہوا ہے. لیکن ذمہ داریوں کو اگر کیٹیگریکلی تقسیم کریں، اس کی ونڈ کریں کہ پہلے نمبر پہ کون، دوسرے نمبر پہ کون، تیسرے نمبر پہ کون، تو ذمہ داریوں کی اگر تقسیم کی جائے سب سے بڑی ذمہ داری اشاعت اسلام ہے. سب سے بڑی ذمہ داری جو کسی مسلمان پہ ہے وہ اسلام کو پھیلانا، میٹھے اسلام کو زندہ کرنا، زندہ اسلام کو عام کرنا، عام اسلام کو دوام دینا، اور کائنات کے کناروں تک اسلام کو پہنچانے کی قولاً فعلاً عملاً کوشش کرنا. یہ آدمی کے اوپر اترنے والی ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری. دوسری جنگ عظیم کا واقعہ غالباً میں نے آپ کو سنایا تھا. 1945 کو جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوگی تو چرچل وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، روزویلٹ صدر تھا امریکہ کا. ان دونوں نے کہا ہم فاتح ہو گئے، وہ مفتوح ہو گئے. اب بتائیں کہ پہلی جنگ عظیم 1914 کو شروع ہوئی، 1918 کو ختم ہوئی. دوسری جنگ عظیم 1939 کو شروع ہوئی، 1945 کو 6 سال کے بعد ختم ہوگی. اب تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی تو کیا حال ہوگا؟ کرۂ ارض پہ انسان نظر نہیں آئے گا، کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں سب سے خوفناک ویپن ایٹم بم 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پہ پھینک دیا گیا. خوف ختم ہو گیا. اب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو جس کے پاس ایٹم بم ہوگا وہ اپنی آبادی اور بقا کے لیے وقت سے پہلے ایٹم بم پھینک دے گا تو زمین کا کرہ بے نور ہو جائے گا، زورا کی طرح، مریخ کی طرح، عطارد کی طرح، نیپچون کی طرح. لہٰذا یہ بتاؤ کہ اب تیسری جنگ عظیم سے کیسے روکیں؟ تو روزویلٹ نے کہا تھا UN بنا دو. یہ اکتوبر 1945 میں بنا، UN بنا دو. تو چرچل نے کہا دوسری جنگ عظیم سے روکنے کے لیے پہلی جنگ عظیم کے بعد UN بنایا تھا، انجمن اقوام. اس کا مقصد یہ تھا کہ دوسری جنگ عظیم نہ ہو. 18 سال کے بعد یا 19-20 سال کے بعد دوسری جنگ عظیم شروع ہوگی. دوسری کے بعد اب 45 میں بنا رہے ہو UNO، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن. یہ بن جائے گی تو یہ 50 سال سروائیو کرے گی، پھر جنگ شروع ہو جائے گی. تو پکا حل بتاؤ جس سے دنیا مستقل امن کا گہوارہ بن جائے، شرارے ختم ہو جائیں، کانٹے ختم ہو جائیں، دماغوں سے عداوتیں ختم ہو جائیں، غصے ختم ہو جائیں، نفرتیں ختم ہو جائیں، مصنوعی تقسیمیں ختم ہو جائیں، بارودی سوچیں ختم ہو جائیں. یہ ختم کرو، ویپن تو بھرے رہیں گے. اس پہ پھر روزویلٹ نے کہا، میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ انجمن اقوام متحدہ بنا دیجیے، اس وقت بنی نہیں تھی. تو اس پہ چرچل نے کہا یہ عارضی حل ہے. تو پھر روزویلٹ نے کہا تمہارے نزدیک حل کیا ہے؟ تو چرچل کہنے لگا میرے نزدیک حل یہ ہے کہ دنیا کے انسانوں کو محمد عربی کا اسلام دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم.
تاریخ یورپ میں یہ واقعہ درج ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائحہ و نظام دماغوں کے اندر خوف آخرت پیدا کرتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ شرعاً اخلاقاً ٹھیک ہے. دماغ میں محبت کے پھول کھلاتا ہے، نفرتوں کو جڑوں سے اکھیڑتا ہے، آگ بگولا ہونے کے مزاج کو ختم کرتا ہے، شبنمی روتا ہے، پانی پھینکتا ہے، ٹھنڈا کرتا ہے، اندر سے کول کر دیتا ہے. تو تیسری جنگ عظیم سے بچنے کا پائیدار، دائمی، مستقل، اٹل، انشیکی، غیر متزلزل طریقہ یہ ہے، وہ ہے کہ محمد عربی کا اسلام لوگوں کو دیا جائے. اور میں نے اسلام کو گہرائی سے پڑھا ہے. چرچل کہنے لگا تو یہ دونوں کھڑے تھے ایک بحری جہاز کے عرشے پر بحر الکاہل کے اندر. تو وہ کہنے لگا وہ تو میں نے بھی پڑھا ہے. روزولٹ کہنے لگا وہ تو میں نے بھی پڑھا ہے. اور واقعتاً اس دین کا نفاذ ہوا تھا ایسی قوم پر جو جنم سے آگ کی طرح گھٹی لے کے آئی تھی، جنم کی دشمن تھی اور مخالف مزاج تھی. اس کے اوپر اس نظام کی پریکٹس کی گئی اور وہ بھائی بن گئے. لڑائیاں ختم، جھگڑے ختم، قتل عام ختم، محبتیں عام ہوگی. اور اس نظام کی قبولیت اور محبت کی سند کا عملی منظر اس نبی نے اپنی قوم پہ کیا تھا. اگر یہ کر گزریں تو گھر گھر میں لگی ہوئی آگ بجھ سکتی ہے، الاؤ تھم سکتے ہیں، نفرتیں رک سکتی ہیں، گرم ہوائیں ٹھہر سکتی ہیں. اس پہ روزویلٹ کہنے لگا میرے ذہن میں تو وہی بات ہے جو آپ نے کی، میں بھی اس کو اون کرتا ہوں. لیکن ایک سوال اس نے اٹھایا، امریکن صدر تھا روزویلٹ. اس نے چرچل کی اس تجویز کو سٹیمپ کرتے ہوئے، اون کرتے ہوئے کہا تجویز ٹھیک ہے، صائب ہے، مناسب ہے، یہ علمی اعتبار سے بھی عملی اعتبار سے بھی کائنات کے اوپر صدیوں تک یہ تدبیر نافذ رہی ہے اور امن کی فاختہ اڑتی رہی. زیتون کی شاخ کبھی خزاں کی زد میں نہ آئی، امن رہا، فاختیں اڑتی رہیں. لیکن یہ بتاؤ کہ دنیا کے انسانوں کو اسلام دے کون؟ یہاں آ کے سوالی نشان پڑ گیا. ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ہم اپنی امریکہ سے بھیج دیں، تم اپنے برطانیہ سے بھیج دو. ہمارے پاس تو اسلام ہے ہی نہیں کہ ہم کھیتوں میں اسلام ہو گئے یا فیکٹری میں اسلام تیار کریں یا اس کی پروڈکٹ تیار کریں اور دنیا کے ایک انسان تک دوائیوں کی طرح، غذاؤں کی طرح، لباس کی طرح اسلام پہنچا دیں. ہمارے پاس اسلام ہے ہی نہیں. اب دنیا کو پائیدار امن دینے کے لیے اسلام جیسی فاختہ عطا کون کرے؟ اسباب کا جہان ہے. تو چرچل نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا یہ احسان تو مسلمان ہی کر سکتے ہیں، یہ احسان تو مسلمان ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اسلام ہے، ہمارے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں. اور اگر وہ اسلام دیں گے تو ہم بھی امن میں رہیں گے، وہ بھی امن میں رہیں گے. ہمارے بچے بھی نہیں روئیں گے، ان کے بچے بھی مطمئن رہیں گے. ہماری فصلیں بھی سونا اگلیں گی، ان کی فصلیں بھی سونا اگلیں گی. ہمارے منہ سے بھی جھاگ نہیں نکلے گی، ان کے وجود سے بھی آگ نہیں نکلے گی. ہم بھی ٹھنڈے رہیں گے، وہ بھی معتدل رہیں گے. ہم بھی جنت میں رہیں گے، وہ بھی خوشبو میں رہیں گے. ہم بھی جزیروں میں رہیں گے اور وہ بھی پائیدار زندگی گزاریں گے. لیکن اگر انہوں نے اسلام نہ دیا تو پھر ہم اپنی آگ اور بارود سے ان کی زمینوں کو زخمی کر دیں گے. یہ تیرگی میرے گھر کا کیوں مقدر ہو، میں تیرے شہر کے سارے دیے بجھا دوں گا، مروں گا خود بھی، تمہیں بھی کڑی سزا دوں گا. اگر انہوں نے وہ پھول، وہ شمع، وہ شبنم، وہ ریشم ہم تک نہ پہنچایا تو پھر ہمارے پاس تو آگ ہے، بارود ہے، نفرت ہے، زہر ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، ظلم ہے. ہم پھر وہی دیں گے جو ہمارے پاس ہے. تو میں نے کہا تھا کہ عالم کفر کو اسلام میں تبدیل کرنے کے لیے ذمہ داری قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، میرا اور میرے ماننے والوں کا کام ہے کہ کافروں کو اسلام پہنچے. پہلی صدی میں اس کا تجربہ کیا گیا، دعوت دی گئی اور اتنی دعوت دی گئی، اتنی اسلام کی دعوت دی گئی کہ قرآن مجید کو اپنے محبوب کو کہنا پڑا لعلک باخع نفسک ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ میرے محبوب آپ تو ان کے اسلام کے لیے اتنے حریص اور اتنے خواہش مند ہو گئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ یہ اسلام نہ لائے تو آپ مر جائیں گے. یعنی کسی کے اسلام لانے کی اتنی خواہش اور تمنا تھی پہلی صدی میں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے باطنی کیفیات کا ایکس رے قرآن مجید میں لگا دیا. لعلک باخع نفسک ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، میرے محبوب اگر یہ اسلام نہ لائے تو آپ اپنی جان کو جان افریح کے حوالے کر دیں گے. کافر کو سب سے زیادہ نفرت دعوت سے ہوتی ہے کہ کوئی اسلام کی دعوت نہ دے. وہ جو اقبال کہتا ہے نا کہ یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں، جو کہتے ہیں مسلمان دو طرح کے ہوتے ہیں، یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل،
ایک وہ ہوتے ہیں کہ اسلام زمین سے اٹھ کے اس آسمان تک چلا جائے، اور دوسرا یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، کمرہ ہو، بند ہو، کرسی ہو، میز ہو، یا جائے نماز ہو، تسبیح اور اللہ کے واضح ہوں، یہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اسلام کائنات کے افق تک جائے اور شرق غرب تک جائے اور ہر زیرو تک جائے، کچے پکے گھر میں جائے، اون کے خیمے اور چمڑے کے خیمے میں جائے، ٹیلوں میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں، صحراؤں میں جائے، یہ جو لوگ ہیں یہ تو وہ ہیں جو اپنا بھی جانتے ہیں مقصد اور اللہ کو بھی جانتے ہیں۔ اور وہ جو لوگ ہیں کہ تسبیح، کمرہ بند، اذکار، یہ کون ہے؟ مذہب ملا و جمادات و نباتات، یہ پتھر کا دین ہے، یہ پہاڑوں کا دین ہے، یہ درختوں کا دین ہے جو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے۔ تو دنیا کے انسانوں تک اسلام پہنچانا، کافر کو بڑی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ دعوت دینے کا کافر کو سب سے بڑا فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوتا ہے کہ شلنگ اسلام پھیل جاتا ہے اور پھیلا ہوا کفر سکڑ جاتا ہے۔ اس تلخ حقیقت سے کافر بھی آگاہ ہے کہ جب بھی نیکی کی دعوت، اسلام کی دعوت دی جائے گی تو پھیلا ہوا کفر گریجولی، دھیرے دھیرے، تدریجاً سکڑنا شروع ہو جائے گا۔ آج اس کے دامن سے بیٹا گیا، کل بیوی کی، پرسوں شوہر گیا، آگے ماموں گیا، بھتیجا گیا، دوست کیا، قریبی رشتہ دار کیا، دھیرے دھیرے کفر کی بوری میں سوراخ ہو گیا اور دانے گر گر کر اسلام کی بوری میں آنا شروع ہو گئے۔ اس تلخ بات کو جانتا ہے کافر کہ اگر مسلمان دعوت کے ہتھیار لے کر کھڑا ہوا اور کفر کو دعوت دینا شروع کر دی تو اسلام کی دعوت میں اتنی طاقت ہے، اتنی کشش ہے، اتنی مقناطیسیت ہے، اتنا حسن ہے، اتنی جاذبیت ہے اور اتنی اس میں خوشبو ہے کہ کوئی بھی آدمی اس دعوت کو سننے کے بعد کفر پہ قائم رہنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اگر دعوت دی جائے تو۔ اس لیے کافر کی خواہش ہے کہ مسلمان سب کچھ کرے، نیکی کی دعوت نہ دے۔ وہ جو میں آپ سے کبھی کہتا ہوں کہ مہربانی کریں ایک آدمی کو لائیں، ایک آدمی کو لائیں، ایک آدمی کو لائیں، آپ خود اندازہ فرمائیں کہ ایک ہفتہ 168 گھنٹہ ایک آدمی کے پاس ہوتا ہے۔ جب جمعہ پڑھ کے آپ تشریف لے کے گھروں میں جاتے ہیں تو 168 گھنٹہ آپ کے پاس ہے۔ 168 گھنٹے میں آپ کے دوست بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، کولیگ بھی ہیں، داماد بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، ملازم بھی ہیں، ایک آدمی کے 20 تعلقات ہوتے ہیں۔ 168 گھنٹے گزارنے کے بعد اگر پھر آپ اکیلے آئے ہیں آپ سوچیں 168 آورز گزارنے کے بعد، بھرے پورے شہر 1 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں ہمارے تعلقات کی مختلف جہتیں ہیں، مختلف حوالے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن پہ انگلی رکھ دیں تو انکار نہیں کر سکتے، بعض ایسے انداڑی پہ ہاتھ رکھ دیں انکار نہیں کر سکتے، بعض ہیں کھانا کھلا دیں انکار نہیں کر سکتے، بعض ہیں ان کو کس طرح اپروچ کی جائے، سیاستدان الیکشن کے دنوں میں ووٹ لینے کے لیے کس طرح دور کے تعلقات کو کیش کرواتے ہیں۔ کافر اس بات کو جانتا ہے کہ جس دن مسلمان نے اسلام کی دعوت دینے کا آغاز کر لیا، کفر اتنا سب سے کمیٹڈ، فرم، مضبوط اور جڑوں پہ پاؤں پہ کھڑنے والا کفر وہ تھا جو ابو جہل کا کفر تھا۔ ہمارے دور کا کفر تو ہے ہی بھوسا، اس کی روٹ ہی کوئی نہیں۔ عیسائی گرجا گھر سے دور ہے، ہندو مندر سے دور ہے، یہودی کنیسہ سے دور ہے، ان کے تو اپنے مذہبی عبادت گاہیں ویران پڑی ہیں۔ انگلینڈ میں جگہ جگہ پہ لکھا ہوتا تھا فار سیل فار سیل۔ کتنے ایسے گرجا گھر تھے جن کے خریدنے کی استطاعت مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، ورنہ فار سیل کی لائن لگی ہوئی ہے۔ چونکہ اس دور کا کافر انتہائی بودا، کھوکھلا، بے وقت، روٹ لیس، اس کے پاس بنیادیں کوئی نہیں۔ پہلی صدی کا کافر فرم تھا، لوہے کی طرح، پتھر کی طرح، جبال کی طرح، احد کی طرح، مر جائے ہلے نہ۔ اور اس کا نمائندہ اب میں نے بتایا تھا ابو جہل جب 2 ہجری میں بدر کے مقام پہ قتل ہونے لگا تو قتل ہوتے وقت جب مارا خنجر ابن مسعود رضی اللہ نے تو وہ کہنے لگا کون ہو؟ کہنے لگے ابن مسعود، کہنے لگے چرواہے کا بیٹا، کاش مجھے کوئی سردار قتل کرتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ لوگوں کی بھیڑ بکریاں لے کر اس کو رینٹ پہ چرایا کرتے تھے، تو وہاں چرانے والے حقیر شمار ہوتے ہیں۔ تو ابو جہل کو قتل ہونے کا خدشہ نہیں، یہ دکھ ہے کہ مجھے قتل کرنے والا ایک نیچ کیوں ہے۔ ان کے نزدیک نیچ وہ تھا جو آدمی چرواہا ہو۔ تو اس نے کہا قتل کرنے والے کون؟ کہ ابن مسعود، کہنے کہ کاش کو سردار قتل کرتا۔ پھر اس نے ابن مسعود کہنے کہ میں نے تلوار سے کاٹنے لگا تو میری تلوار کند تھی، اس پہ نشان پڑے تھے، دندانے تھے، وہ کاٹ نہ سکے۔ اس نے ہاتھ لے کر اپنی تلوار نکال کے دی کہ میری تلوار سے کاٹو میرا سر۔ یعنی اس درجے کا کمیٹیڈ، لوہے کی طرح مزاج رکھنے والا اس دور کا کافر تھا جو مرتا مر گیا لیکن ہلا نہیں۔ اور اس کو دیکھ کر آمنہ کے لال نے فرمایا تھا میرے دور کا فرعون موسیٰ بھائی کے فرعون سے بھی سخت تھا۔ پھر کہنے لگے ابن مسعود سے کہ میری گردن کو نیچے سے کاٹنا، یہاں سے نہ کاٹنا، یہاں سے کاٹنا۔
تاکہ جب قتل ہونے کے بعد جنگ میدان جنگ منطقی انجام کو پہنچے اور فاتحین مفتوحین کے سروں کا نیزوں پہ سمو کر جلوس لے کے نکلیں تو میرا سر نیچے سے کٹا ہوگا، میرا سر سب سے بلند ہوگا۔ یعنی ان کے کفر پہ مرنے کا اڑیل پن کا انتہا یہ تھی، جب سروں کا جلوس نکلے گا تو میرا سر سب سے بلند ہوگا اگر یہاں سے دھون کٹی ہوگی تو وہ اتنا بڑا پکا کافر اس کے ہمنوا اسلام کی دعوت کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکے۔ اس دور کا کفر تو ہے ہی بھوسا، اس کی ضرورت سی کوئی نہیں، جڑی کوئی نہیں، پانی کا بلبلا ہے، پھونک مارو ختم ہو جائے، غبارہ ہے جس میں ہوا بھری ہے، پتنگ ہے جس کی ڈور کٹی ہے۔ کافر اس راز کی بات کو، بھید کی بات کو، پر اسرار براز کو جانتا ہے کہ اگر مسلمان دعوت پہ کھڑا ہو گیا میرے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ کے محبوب عبادت کر رہے ہیں وہ کچھ نہیں کہہ رہا، طواف کر رہے ہیں وہ کچھ نہیں کہہ رہا، غار حرا کی خلوتوں میں وہ کچھ نہیں کہہ رہا، دار رقم کے گھر میں وہ کچھ نہیں کہہ رہا، اپنے سیدہ آمنہ رضی سیدہ خدیجہ کے گھر میں ذکر اذکار کر رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہا۔ لیکن جب آپ نے دعوت دینا شروع کر دی تو کفر پریشان ہو گیا۔ انہوں نے کہا دعوت شروع ہوگی تو ہمارے بورے میں سوراخ ہو جائے گا۔ پھر اس نے اللہ کے محبوب کو لالچ دیا، عورت سے شادی چاہتے ہو تو 10 عورتیں آپ کے بستر پہ ڈھیر کرتے ہیں، سرداری چاہتے ہو تو اپنے علم سرنگو کر کے آپ کا علم اپنے مکانوں پہ لہرا دیتے ہیں، مال چاہتے ہو تو تمام قبائل اپنے مال کا کچھ خاص حصہ اکٹھا کر کے آپ کے نام کر کے آپ کو عرب کا، حجاز کا سب سے بڑا مالدار کلیئر کر دیتے ہیں۔ عورت چاہیے، سرداری چاہیے، مال چاہیے، ہم دینے کو تیار ہیں، شرط ایک ہے کہ دعوت چھوڑ دو۔ یعنی مکہ میں جہاد تو نہیں ہو رہا، مکہ میں تلوار تو نہیں آ رہی، یہ واقعہ مکہ کا ہے کہ آدمی کہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار آ چکی تھی، ڈنڈا آ چکا تھا، زور آ چکا تھا، اقتدار آ چکا تھا، جتھا بن چکا تھا۔ یہ تو مکہ کے مسکینی دور کی باتیں ہیں۔ لیکن کافر اتنا دور اندیش تھا کہ کافر کفر پہ ہونے کے باوجود دعوت کی طاقت کو جانتا تھا۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اس دور کا کافر دعوت، اسلام کی دعوت کی تاثیر اور اثر پذیری کو جتنا جانتا تھا، اس دور کا مسلمان جان لے تو مر جائے، دعوت نہ چھوڑے۔ دعوت کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کفر سکڑتا ہے۔ جب انہوں نے یہ، ان کے نزدیک یہ اٹموسٹ آفر تھی، بڑی کمال کی پیشکش تھی، ہم سردار بناتے ہیں، ہم مالدار بناتے ہیں، ہم اپنی عورتیں آپ کے بستر پر ڈھیر کرتے ہیں، تو آپ نے اس کے جواب میں جو فکرہ فرمایا تھا وہ تاریخ کے ماتھے پہ آج بھی جھومر بن کے چمک رہا ہے، اور اتنا کمال کا فکرہ کہ وہ فکرہ نبوت کو زیب دیتا ہے، باقی کوئی فکرہ بول نہیں سکتا۔ جس درجے کی لالچ تھی وہ لالچ تو بڑے بڑے جبہ و دستار کو زمین بوس کر دیتی ہے۔ عورتیں دیتے ہیں، قیادت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، سرداری دیتے ہیں، یہ تو شہرت، شہوت، دولت، یہ تو انسان کی کمزوری ہیں، اور وہ ساری انسان کی طبعی کمزوریوں کو بیچ میں لا کے آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ اس کا رسپانس اور ریوارڈ صرف ایک ہے کہ نیکی کی دعوت چھوڑ دو، نیکی کرو، نیکی کی دعوت نہ دو۔ اس کے جواب میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے انا ومن اتبعنی، میں اور میرے ماننے والے، ان کے لیے قیامت تک کے لیے اسوہ ہے۔ لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت ھذا الامر، میرے ہاتھ پہ، دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو، یہ مکہ کی عورتیں، مکہ کا مال، مکہ کی سرداری، یہ تو جزیرہ حجاز کی باتیں کر رہے ہو، تو میں آخر تک چلے جاؤ، زمینیں دے کر تم کیا کرو، لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو، ما ترکت ھذا الامر، نیکی کی دعوت کا کام میں تمہاری اتنی پیشکش پہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ اللہ بلا لے گا یا اسلام غالب ہوگا۔ آپ کبھی اس بات پہ غور کریں کہ ابو بکر آفتاب صداقت کا کیسے بنا، عمر آفتاب عدالت کیسے بنا، عثمان آفتاب حیا کیسے بنا، علی آفتاب شجاعت کیسے بنا؟ یہ تو مکہ کے عام لوگ تھے، پھر ان سے کیسے اتنا بڑا مقام ملا کہ سیدنا صدیق، سیدنا فاروق، سیدنا علی، سیدنا حسن، یہ مقام کیسے پہنچا؟ تو اگر آپ اس کا کھورا لگائیں تو چلتے چلتے کھورا جہاں گم ہوگا وہاں آغاز یہ ہوگا کہ کسی نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ 25 سال تک خدیجہ، یہ 15 سال تک خدیجہ رضی اللہ آپ کے گھر میں رہی، اور انہوں نے آپ کو قریب سے مشاہدہ کیا، نبوت کی صداقت کو، دیانت کو، امانت کو، شرافت کو، حیا کو، پاکیزگی کو، طہارت کو، اجلی سیرت کو دیکھا، لیکن مسلمان نہیں ہوئی۔ جس دن غار حرا سے آپ اترے اور آ کے دعوت دی تو خدیجہ مسلمان ہوگی۔ گویا 15 سال کی عبادت
وہ کام نہیں کر سکی جو ایک دن کی دعوت کام کر گئی۔ اذان کیا ہے؟ دعوت۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اذان کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، اے اس مکمل دعوت کے رب، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ۔ دعوت دینے والے کو نیکی کی توفیق جھونگے میں مل جاتی ہے، کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ آپ نے کبھی نہیں پوچھا ہوگا مؤذن سے آپ نے نماز پڑھی؟ کہ جی اذان دیا، نماز تو پڑھی ہوگی، آٹومیٹک بات ہے۔ یعنی مؤذن سے کبھی یہ سوال ہی عجیب رکھتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی؟ کیونکہ جس نے لوگوں کو نماز کی دعوت دی، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تو آٹومیٹک یہ طے ہو گیا کہ یقیناً نیکی کی دعوت کے اجر میں اس کو تو نماز کی توفیق یقیناً مل ہی گئی ہوگی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے امام صاحب نماز پہ نہیں آ سکتے، کوئی مجبوری بن گئی، کوئی شرعی عذر بن گیا، کوئی بیماری بن گئی، کوئی سفر میں چلے گئے، کوئی نیند آ گئی، امام جماعت سے رہ جاتا ہے، بعد میں پڑھ لیتا ہے۔ پکے 25 سال کے مقتدی رہ جاتے ہیں، بعد میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن مؤذن نہیں رہتا۔ اس کی وجہ اگر دیکھی جائے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک حسین عمل ایسا ہے جو اس کو اس کے آنگن میں نیکی کا پھول کملانے نہیں دیتا، اور وہ عمل ہے حی علی الصلاۃ، لوگوں میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں نماز پہ آ جاؤ، مؤذن بن کے جئیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ کو آپ نے دعوت دی، حضرت عمر کو آپ نے دعوت دی، حضرت عثمان کو آپ نے دعوت دی، حضرت علی کو آپ نے دعوت دی، دعوت دیتے گئے، گلیشیئر پگھلتے گئے، اندھیرے دور ہوتے گئے، برج گرتے گئے، اعتقادیات کی دیواریں متزلزل ہوتی گئیں، اور کلمہ پڑھتے گئے۔ اور اگر ان لوگوں کو دعوت نہ دی جاتی، معاویہ بن معاویہ حیدر رضی اللہ کے صحابی ہیں، کہنے کہ حلف تو اکثر من عدد الانامل، ہم نے انگلیوں کے پوروں سے زیادہ دفعہ بیت اللہ پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھائی تھی، مر جائیں گے کلمہ نہیں پڑھیں گے، یعنی یہ ان کا حلف تھا۔ حلف تو اکثر من عدد الانامل، ہم نے بیت اللہ پہ ہاتھ رکھ کر انگلیوں کے پورے، ایک انگلی میں 3 پورے، 5 انگلی 15 پورے، 30 دفعہ ہم نے حلف اٹھایا تھا بیت اللہ پہ، مر جائیں گے دعوت قبول نہیں کریں گے، لیکن جب دعوت چلی تو بیت اللہ کے حلف بھی ٹوٹ گئے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہو گئے۔ زماد ایک ڈاکٹر ہے، طبیب تھا، جب مکہ میں آیا تو مکہ کے لوگ کہنے لگے ہمارے ایک نوجوان ہے، بڑا حسین، بڑا خوبصورت، بڑا خوبصیرت، سردار قبیلے سے، قریشی ہے، عبداللہ کے بیٹا عبد المطلب کا پوت ہے، بے داغ سیرت، با کمال صورت، لہیم جسیم، خوب وسیم قسیم، سارے خود، لیکن اس پہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے۔ آپ تعویذ بھی جانتے ہو، کہانت بھی جانتے ہو، طب بھی جانتے ہو، جنات کے اثر بھی جانتے ہو، اور مجنون پنے کا دم بھی آتا ہے۔ آپ تمام طرح ہیلے آزما کے دیکھیں، ہم ہر دوائی کی فیس دیں گے، ان کو چیک کریں۔ تو زماد آیا آپ کو چیک کرنے کے لیے، اور چیک کرتے ہوئے کہنے جس طرح ڈاکٹر پوچھتے ہیں بھئی آپ کا کیا حال ہے، کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، اس قسم کی باتیں شروع کی۔ تو یہ سوال شروع کیے تو آپ نے جواب میں اس کو دعوت دی، قرآن مجید پڑھا، دعوت دی۔ وہ شاعر تھا، سردار تھا، حکیم تھا، طبیب تھا، کاہن تھا، کئی صفات کا حامل تھا، کامل اس کو لوگ کہتے تھے۔ اس نے جب آپ کی بات سنی تو جو مسحور کا گفتگو ہوتی ہے، مجبور کی ہوتی ہے، مجنون کی ہوتی ہے، دیوانے کی ہوتی ہے، مقہور کی ہوتی ہے، وہ گفتگو میں توازن نہیں ہوتا، حسن نہیں ہوتا، بلاغت کے سمندر نہیں ہوتے، یہاں موتیوں کی طرح ایک سے ایک لفظ جڑا ہوا تھا۔ اس نے گفتگو سننے کے بعد کہا فعاد علیہ، پھر دہرائیں گے؟ تو آپ نے پھر دعوت دی، محسوس کر لیا کہ تیر ٹھکانے لگا، دعوت پھیٹ کر گئی، آپ نے پھر پڑھا۔ اس نے کہا میں نے ایسا حسین کلام اور بلاغت کا سمندر اور نظم کے موتی اور جواہرات میں نے کبھی دیکھے نہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھائیں۔ اس نے دیکھتے دیکھتے کلمہ پڑھ لیا۔ دعوت کا اثر ہے کہ اس کے سامنے برج مشکل سے ٹھہرتا ہے۔ میں انگلینڈ میں تھا تو ایک دوست ڈاکٹر کو ملنے کے لیے گیا تو وہ ٹائم نہیں دے رہا تھا، میں نے اس کو شعر لکھ کے بھیجا، یہی واقعہ جب میں آپ کو سنایا، اس کے واقعے کے اینڈ پہ ایک تاریخ والے نے شعر لکھا ہوا تھا، وہ بھلا سا شعر تھا، آپ کی برکت سے بھول گیا مجھے، چونکہ وہ آپ تھوڑی دیر کے لیے منہ جھکا لیں مجھے یاد آ جائے گا، یقین جانیں۔ یہ لو بچہ، ابھی کچھ دیکھ رہے تھے بزرگ کنکھیوں سے، انہوں جھکی ہوئی آنکھوں کے اندر بھی ایک پورا غفلت کا سامان تھا، میں سمجھ گیا کہ ابھی یاد نہیں آئے گا، چلو گھر جا کے یاد آ جائے گا، پھر میں عرض کر دوں گا۔ اللہم صلی۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعوت چلے تو آگے بڑے سے بڑے گلے، جس طرح سورج ابھرے برف کے بلاک پگھل جاتے ہیں،
سورج ابھرے تو گھپ اندھیرے جنگلوں کے اندھیرے زائل ہو جاتے ہیں، سورج ابھرے تو گلی محلے چوک چوراہے پگڈنڈیوں کھیت کھلیان کے اندھیرے گم ہو جاتے ہیں۔ دعوت ایک سورج کی طرح، جب یہ سورج طلوع ہوتا ہے تو کام نکل جاتا ہے۔ یہ پہلا کام ہے کہ کفر سکڑتا ہے اور اسلام پھیلتا ہے۔ یہ جو ہجرت کی شب جس نے تعاقب کیا تھا آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم انعام کے لالچ میں، کیا نام تھا اس کا؟ سراقہ، یہ کھوجی قبیلے کا آدمی تھا، جس نے کھوجی پاؤں کے نشان دے کر پرکھ لیتے ہیں، تو یہ کھوجی قبیلہ تھا۔ یہ اونٹ قدم جانتے جانتے سمجھ گیا کہ محمد کے پاؤں ادھر جا رہے ہیں، بیچ میں جا کے پہنچ گیا۔ وہاں آپ نے فرمایا کہ گھوڑا گرا، جو بار بار آپ نے واقعہ سنا ہوگا، پھر فرمایا سراقہ چند پیسوں کے لالچ میں جو 100 اونٹ انعام رکھا گیا تھا کہ جو گرفتار کر کے لائے گا 100 اونٹ انعام دیں گے۔ وہ کیسا زمانہ ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے بازوؤں میں ہوں گے۔ اب اس موقع پہ دشمن سمجھتا ہے کہ یہ مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے، کہ چونکہ میں گرفتاری کے قریب تر پہنچ گیا ہوں اور اپنی جان کی دفاع کے لیے آدمی یہ بات کہہ رہا ہے، لیکن اس موقع پہ اعتقادی، نظریاتی، عزمی، ذہنی دشمن بھی کہتا تھا کہ بے شک ہمارا دشمن ہے، لیکن وہ کسی موقع پہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یعنی اسی وقت سراقہ نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسا وقت ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے بازو میں ہوں گے، تو مجھے آپ لکھ کے دیں گے؟ اچھا، میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، شب ہجرت خوفناک شب تھی، آپ علیہ السلام محدود ترین سامان لے کے گھر سے نکلے، اونٹنی یا جب، لیکن اس سامان میں قلم اور کاغذ آپ ساتھ لے کے نکلے۔ اس سے قلم اور کاغذ کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ شب ہجرت تیر تھی، تلوار تھی، ستو تھے، شہد تھا، یا جو بھی چیزیں تھیں، اس میں قلم کاغذ اس وقت بھی ساتھ تھا، اور امت کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ قلم کاغذ کا رشتہ جب مسلمانوں کے ساتھ جڑا رہے گا کبھی تاریخ ان کو فراموش نہیں کر سکے گی۔ اس خوفناک رات میں آپ نے کھڑے ہو کر کہا عامر بن فہیرہ سے کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس کو لکھ کے دے دو۔ پھر وہ لکھ کے دیا کہ اگر کسریٰ کے کنگن ہیں ان کے حوالے کر دی جائیں۔ پھر عہد فاروقی میں جب قادسیہ فتح ہوا اور کسریٰ شکست کھا گیا اور اس کو قتل کیا گیا، اس کے کنگن اتارے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ کہہ رہے تھے سراقہ کہاں ہے؟ تو بیمار تھے اور ان کے وقت آخری تھا، تو یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہتے تھے ایران فتح ہو گیا، کسریٰ ایران شکست کھا گیا، اس کے کنگن آ گئے۔ تو کم لوگوں کو علم تھا کہ اس کے بازوؤں میں کنگن کی نوید شب ہجرت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھی۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ شاید کسریٰ کا دماغ شدت نزع کی وجہ سے ہل گیا ہے۔ انہوں نے کہا میرا دماغ کوئی نہیں ہلا، وہ بات مجھے یاد ہے۔ تو پھر حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا ایران، ایک کسریٰ ایران کے کنگن لے گئے، کسریٰ کو پہنائے گئے اور کہا صدق اللہ و رسول، سچ کہا اللہ اور اس کے رسول نے کہ جو بھی اللہ کے نبی کی مانے گا اللہ اس کو عزت عطا کرے گا۔ تو گزارش یہ تھی کہ کافر کو اسلام پہ لانا مسلمانوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ وہ جو اقبال کہتے ہیں نا، تھے ہم ہی ایک تیرے مارکاروں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ ان اشعار کے پس منظر میں اسی جذبے کو مہمیز لگائی جا رہی ہے کہ کافر کو دعوت دینا اپنے ذمہ داریوں میں سمجھو۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو اس سے سرکشوں کوئی تو بگڑ جاتے تھے، کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت و دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ جو پہلی صدی میں اسلام پھیلا ہے اس کے پیچھے اگر تلاش کی جائے تو نہ زر تھا، نہ زور تھا، نہ تلوار تھی۔ اس اسلام کے پھیلنے میں سب سے بڑی طاقت دعوت کی طاقت تھی، جو کم نصیبی سے اس وقت مسلمان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے، اور اگر ہے تو وہ اس کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، جو سورہ نحل کی لاسٹ آیتوں میں سے ایک آیت آتی ہے کہ اگر دعوت دے بھی رہے تو وہ جو 3 صفات تھیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان صفات سے محروم ہو گیا۔ آخری گزارش پھر میں جو کہا کرتا ہوں وہ پھر کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نام پہ کبھی کبھی تو اس لیے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا اذا نودی علیہ السلام یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب تمہیں جمعے کی اذان آ جائے۔ اس پہ فقہاء نے لکھا پہلی اذان مراد ہے، یعنی کبھی کبھی ایسا ہو کہ آپ ذہن میں سوچیں کہ آج میرے اللہ کی سورہ جمعہ
مجھے کہہ رہی ہے۔ ایک ہے کہ مست ملنگ میں 5 منٹ بعد آ گیا، 2 منٹ بعد آ گیا، 10 منٹ بعد آ گیا، ایک ہے وہ۔ ایک ہے کہ ذہن اور لاشعور کے پس منظر میں رکھنا کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یعنی چھوڑ دو جس کام میں، یہ بھی کہا وذروا البیع، چھوڑ دو جس کام میں لگے، فاسعوا امر ہے جلدی آ جاؤ، الی ذکر اللہ دین کی باتیں، فاسعوا الی ذکر وذروا ذالک خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ چھوڑنا اور آنا تمہاری ذات کے لیے، تمہاری کائنات کے لیے کتنا مفید ہے، کاش تم جان لیتے۔ تو کبھی کبھی کوشش کیا کریں کہ آج میں اس لیے جلدی تیاری کر کے جانا چاہتا ہوں کہ سورہ جمعہ کا میرے پاس وہ حکم پہنچ گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اگر اس بنیاد پہ کبھی جلدی تیاری کریں گے اور رات کو جلدی تیاری کریں گے، امام غزالی کہتے ہیں ہمارے زمانے میں جمعرات کو جمعے کی تیاری ہو جاتی تھی، یعنی لوگ جمعرات کو ہر حوالے سے ود بیگن بیگے جمعے کی تیاری کرتے تھے، کل جمعہ ہوگا۔